السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بات کرنی ہے خانہ کعبہ کی چابی کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ کی چابی جن کے حوالے تھی، جو خانہ کعبہ کے چابی کے محافظ ہوا کرتے تھے، گزشتہ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت کے دن تک جن کے حوالے خانہ کعبہ کی چابی رہے گی اور رہی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ میں معلوم ہونا چاہیے کہ حالیہ دنوں میں ڈاکٹر شیخ صالح کے انتقال کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی شیبہ قبیلے کے نئے محافظ عبدالوہاب بن زین العابدین کے حوالے تھی، ان کو سونپ دی گئی تھی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خانہ کعبہ کی چابی اسی قبیلے یعنی قبیلہ شیبہ کے پاس موجود ہے اور یہ عمل آج تک جاری و ساری ہے۔ اور پیارے دوستو، جس کی پاسداری سعودی عربیہ کی حکومت بھی کرتی ہے، سعودی عربیہ کی حکومت اس کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ پیارے دوست، ابھی جن کا انتقال ہوا، جو خانہ کعبہ کے چابی کے محافظ ہوا کرتے تھے، ان کی شخصیت یہ ہے کہ ان کی پیدائش مکہ المکرمہ میں سن 1947 عیسوی کو، اور انہوں نے اسلامک اسٹڈیز ام القریٰ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد مختلف اداروں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کے چابی کے تعلق سے، خانہ کعبہ کے چابی جن کے حوالے ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی کیا تاریخ ہے۔ آخر اسی قبیلے کے اندر، اسی قبیلے کے لوگ اس خانہ کعبہ کے چابی کے محافظ، اس خانہ کعبہ کے چابی کے حفاظت کرنے والے کیوں ہوتے ہیں؟ پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ دوستو، بات یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اندر جانے کی اجازت چاہی، عبادت کی غرض سے عبادت کرنے کے لیے۔ دوستو، عثمان بن طلحہ جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے روکا، انہوں نے مخالفت کی۔ تو دوستو، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا، ایک ایسا ٹائم آئے گا، تو یہ چابیاں اٹھا کر میرے پاس لائے گا۔ دوستو، اور ہوا ایسا۔ اس وقت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوا تو قریش کا نام نمود مٹی میں مل جائے گی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ایسا ہوگا، لیکن قریش کا نام نمود مٹی میں نہیں ملے گی، بلکہ قریش کا نام نمود مزید اور بڑھے گی۔ دوستو، یہی ہوا جب فتح مکہ ہوا، یعنی مکہ المکرمہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ اکرام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ آپ نے عباس سے زمزم پلانے کی ذمہ داری چھین لی اور عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لے لی۔ عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی چھین لی۔ دوستو، پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو وہ بات یاد دلائی کہ کیا تمہیں وہ بات یاد ہے، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ دروازہ میرے لیے کھول دے، تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ نہیں کھولوں گا، اور میں نے کہا تھا چابی لے لوں گا، جس کو چاہوں گا اسی کو دوں گا۔ تو دوستو، اس وقت عثمان بن طلحہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے، میں نے یہ بات کہی تھی، مجھے یاد ہے۔ اور ہوا، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکم دے رہا ہے کہ امانت اس کو دے دو جس کی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی اور آپ نے فرمایا قیامت تک یہ خانہ کعبہ کی چابی اسی گھرانے کے اندر رہے گی، کوئی ظالم شخص ہی ہوگا، کوئی ظالم ہی ہوگا جو تم سے یہ خانہ کعبہ کی چابی چھینے گا۔ دوستو، اسی وقت سے لے کر یہ واقعہ ہے، خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے اندر چلی آ رہی ہے، اور جس کے محافظ ابھی کچھ دن پہلے تک، جیسا کہ میں نے بتایا، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی چابی اور خانہ کعبہ کی تاریخ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی عبرت والا، ہمیں اس کو جاننا چاہیے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ خانہ کعبہ کی چابی اس وقت اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ یعنی قبیلہ شیبہ کے حوالے کیا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔